ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کراچی میں دودھ کے سرکاری ریٹس کاسٹ آف پروڈکشن سے کم، ڈیری فارمر شدید بحران کا شکار۔ ریٹس درست نہ کیے گئے تو دودھ کی قلت اور فارمرز کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ۔ کراچی رپورٹ احمد دین حمایتی۔ کراچی کے ڈیری فارمر شدید مالی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ ڈیری فارمز پروٹیکشن ایسوسی ایشن کے صدر چودھری عبدالحمید گجر نے کمشنر کراچی سید حسن نقوی سے مؤدبانہ ملاقات کے دوران شہر میں دودھ کی موجودہ سرکاری ریٹس پہ شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دودھ کے نیٹ کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق نہ ہونے کے باعث فارمر مسلسل نقصان اٹھا رہے ہیں۔ چودھری عبدالحمید گجر نے کمشنر کراچی سید حسن نقوی کو آگاہ کیا کہ جانوروں کی خوراک، بجلی، پانی، ادویات، مزدوری، دیگر اخراجات میں ہوشربہ اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ دودھ کی سرکاری ریٹس کئی عرصہ سے منجمد ہیں۔ اس صورتحال کے باعث ڈیری فارمرز مقروض ہو رہے ہیں اور بہت سے فارمز بند ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر فوری طور پہ دودھ کے ریٹ زمینی حقائق اور کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق مقرر نہ کیے گئے تو نہ صرف ہزاروں ڈیری فارمرز کا روزگار ختم ہو جائے گا بلکہ مستقبل قریب میں کراچی کے عوام کو فریش دودھ کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے دودھ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا۔ اس موقع پہ DFA کے صدر حاجی اختر گجر نے بھی کمشنر کراچی سے پرزور اپیل کی ہے کہ ڈیری فارمرز اور عوام دونوں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے دودھ کے نئے اور منصفانہ ریٹس کا فوری نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے تاکہ اس اہم صنعت کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ ڈیری فارمرز رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اگر بروقت اور سنجیدہ اقدامات نہ کیے گئے تو حالات ناقابل تلافی حد تک بگڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کمشنر کراچی اس حساس معاملے میں فوری اور مثبت فیصلہ کرتے ہوئے ڈیری فارمرز اور شہریوں کے مفاد کا تحفظ یقینی بنائیں۔ السلام علیکم۔ کمشنر کراچی جناب سید حسن نقوی صاحب، میں سر آپ سے مخاطب ہوں، ڈیری فارمر ایسوسی ایشن کا نمائندہ ہوں اور ڈیری فارمر کے لیے جو ہے وہ کام کرتا ہوں اور خود بھی ڈیری فارمر ہوں۔ میں سر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو ہے نا ہمارے جو اپنا کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو آپ جو ہے دوبارہ جو ہے ری چیک کریں اور ہمیں ایک فریش نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کریں، کیونکہ جو ہے وہ ہماری جو جانوروں کی اشیاء خورد و نوش ہیں اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور ہم جو ہے وہ اس وقت اپنے کاروبار کو جاری رکھنے سے جو ہے وہ قاصر نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا جو خرچہ ہے سر وہ 2000 پلس ہے اور ہمارا جو دودھ ہے اوسطاً جو جانور کا دودھ ہوتا ہے وہ 8 کلو فی جانور ہوتا ہے، تو ہمارا 1600 روپے کا دودھ ہو رہا ہے۔ ہمارا اگر خرچہ 2000 پلس ہوگا تو ہم جو ہے وہ کس طرح گزارا کریں گے، اور شہر کراچی کی عوام کو اچھا اور بہترین اور فریش دودھ جو ہے وہ کب تک ہم جو ہے وہ دے سکتے ہیں، کب تک ہم اس کام کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ سر آپ بہت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں اس کاروبار کو کہ یہ کاروبار جو ہے اس کو جو ہے وہ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ یا تو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں سبسڈائز کریں، ہماری چیزوں کو سستا کریں، ہمارے راشن کو سستا کریں۔ جو جانور کو 60-70 روپے کلو راشن تھا وہ 110, 15, 20 روپے کلو ہو گیا ہے۔ ہمارا بھوسا جو ہے 600-700 روپے کی چیز تھی وہ 1600-1500 روپے من بک رہا ہے، وہ بھی اس میں بھی پانی جو ہے وہ لگا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سر جو ہے وہ جانوروں کی ادویات مہنگی ہو گئی ہیں، سبز چارہ مہنگا ہو گیا ہے، تو ہمارے اخراجات سر بڑھ چکے ہیں۔ ہم جو ہے اپنے کاروبار کو جو ہے وہ جاری رکھنے سے قاصر ہیں۔ یقیناً سر آپ جو ہے وہ آپ کی گہری نظر ہوگی، ہمیں پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سر ہماری جو ان پٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، تو سر جب تک آپ جو ہے وہ تمام معاملے کو ری چیک نہیں کریں گے تو آپ کو معاملہ سمجھ نہیں آئے گا، فارمر دیوالیہ ہوتے جائیں گے،
شہر کراچی کو جو ہے دودھ ہے وہ بہترین دودھ جو میسر نہیں آ سکے گا، اور شہر کراچی کے جو مضافات میں بسنے والے ڈیری فارمر ہیں وہ اس کام سے جو ہے وہ کنارہ کش ہو جائیں گے، یا دیوالیہ ہو جائیں گے، یا ختم ہو جائیں گے، یا اپنے کاروبار کو خیر آباد کر دیں گے۔ تو سر کب تک جو ہے وہ اس کاروبار کو وہ چلا سکیں گے؟ اب ظاہر ہے کہ جو ہے جب ہم جو ہے وہ ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوں گے تو ہم اپنے سر گھر تو نہیں بیچیں گے نا۔ ہم اپنے بچوں کو مقروض چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے۔ سر آپ مہربانی کریں، ہم آپ سے جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں سر کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ جس سے بڑے سمجھدار ہیں، بڑے عقل و شعور کے مالک ہیں، اور آپ جو ہے وہ ایک دانشور آدمی ہیں، تو جب تک آپ جو ہے وہ اس کاروبار کو باریک بینی سے چیک نہیں کریں گے تو یہ کاروبار جو ہے یہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا جائے گا۔ اور اگر آپ دیر کریں گے تو پھر جو ہے جو بہت سا پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوگا، پھر جب فارمر جو ہے وہ الجھ جاتا ہے تو پھر اس کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سر اب پہلے جو ہے کافی دیر ہو چکی ہے، بھوسے کو جلایا جاتا رہا ہے سر، اس پہ اوپر بھی کبھی کسی نے توجہ نہیں دی، اسی وجہ سے بھوسا مہنگا ہوا۔ حالانکہ پنجاب میں جو ہے وہ بھوسے کو جلانا بٹوں میں یا فیکٹریوں میں جلانا جو ہے ممنوع ہے۔ شہر کراچی میں فیکٹریوں کے اندر بھوسے کو جلایا جاتا رہا ہے، اس وقت تو چلو نہیں جلایا جا رہا، کیونکہ بھوسا جو ہے وہ 1500-1600 روپے من ہے، اور اس میں پانی ہے، پھر وہ گیلا بھوسا کیسے جلائیں گے؟ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں سر، یا ہمیں سبسڈی دیں، یا پھر جو ہے ہمیں جو ہے فارمر کو جو ہے فریش جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ بہت باشعور آدمی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کرسی بھی عنایت کی ہے، اور آپ جو ہے دیکھیں آپ سب کے جو کمشنر ہیں، آپ جو ہے وہ عوام کو اگر آپ آج کا سوچ رہے ہیں کہ مجھے آج سستا دودھ دینا ہے تو کل سر دودھ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کہاں سے دلائیں گے؟ تو آپ تھوڑا سا جو ہے اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں گے تو آپ کو ہر بات سمجھ آ جائے گی۔ بہت شکریہ کے ساتھ سر چودھری عبدالحمید گجر، ڈیری فارمر ایسوسی ایشن، بینس کالونی کراچی۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، جانیے ملکی و غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔